مولا رضا کے پاس ایک شخص دوپہر کے کھانے پر مدعو تھا. کھانا کھا لیا تو اس زمانے میں کوئی واش بیسن تو ہوا نہیں کرتا تھا. وہیں پہ وہ تشت لایا جاتا تھا اور ایک جگ یا لوٹا یا جو بھی کہیے وہ لایا جاتا تھا, اور غلام آتا تھا وہ تشت لے کر اور وہ تسلا اور وہ تولیہ لے کر اور ہاتھ دھلایا کرتا تھا. اس نے ہاتھ دھلانا چاہے تو مولا نے کہا کہ نہیں, پہلے مہمان کے, دیکھیے ادب ہے, کہا پہلے مہمان کے ہاتھ دھلا دیجئے. تو صحابی کے ہاتھ دھلا دیے گئے, صحابی نے پھر ہاتھ پہنچ لیے. تو پھر اس نے مولا کی طرف وہ کیا, وہ جگ وہ جو لوٹا تھا وہ پانی کا وہ بڑھایا اور ہاتھ دھلانا چاہے. تو جیسے ہی بڑھائے تو خوبصورت قطرے گر رہے تھے. دیکھیں گندے ہاتھ جب دھلائے جاتے ہیں تو گندا پانی گرتا ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل سینسیبل بات ہے کہ ہاتھ جب کھانے والے دھلائے جائیں تو کیا گرے گا, خراب پانی گرے گا. لیکن جب مولا رضا کے ہاتھ دھلائے گئے تو شفاف پانی گر رہا تھا. دل میں سوچا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا شفاف پانی, خوبصورت قطرے گر رہے ہیں. مولا نے کہا خالی یہ مسئلہ ہے, خالی تو یہ دیکھ رہا ہے. امام نے کہا تم وضو کے لیے ایک اور پانی لے کر آؤ, اور امام نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں, تم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. مولا نے وضو کیا, چہرے پہ پانی ڈالا, جو بہنے لگا نا وہ پانی بہ بہ کر سونے میں تبدیل ہونے لگا. وہ پانی بہ بہ کر سونے میں تبدیل ہونے لگا. فرمایا میں امام ہوں, مجھے ان چیزوں پر فوقیت اور دسترس حاصل ہے. ہم سے ہر طرح کی نجاستیں اور پلیدگیاں دور ہیں, ہر طرح کی گندگی دور ہے. لہذا گندا پانی ہاتھ سے نہیں نکلے گا, صاف پانی ہی ہاتھ سے گرے گا. چاہے تو سونا گرے گا, چاہے تو ہیرا گرے گا, ہم جو چاہے وہ گرے گا, ہم جو چاہے وہ گرے گا.